معصیت یہ عصا یا عصی سے ہے، اس کا مطلب لغزش بھی ہے، برائی بھی ہے، دشمنی بھی ہے، اور علماء امت نے اس کی اصطلاحی تعریف کے لیے ایک جامع لفظ استعمال کیا ہے، ترک المأمورات وفعل المحظورات هي المعصیہ۔ جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ان کو چھوڑ دینا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو اختیار کر لینا، یہ اللہ عز و جلال کی نافرمانی بھی ہے اور معصیت بھی ہے۔ یہاں رک کر قرآن مجید کی جو ایک فصاحت و بلاغت ہے کہ قرآن مجید نے اللہ عز و جلال کی نافرمانی کے لیے 9 سے 10 الفاظ کا چناؤ کیا ہے۔ علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے پہلے انسان سے خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ انسان جب زندگی گزارتے ہوئے اچانک سے اس کے دماغ میں کوئی خیال آتا ہے، اور خیال اس طرح آئے کہ فوراً نکل جائے، اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ خطر ببالی، بندہ مومن جس کو ایمانی طاقت اللہ نے دی ہوتی ہے وہ فوراً خاطرہ کو جھٹک دیتا ہے، لیکن جو اس کو جھٹکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ غلط خیال دوبارہ سے عود کر کے آتا ہے، تو یہ خاطرہ کی بجائے وسوسہ بن چکا ہوتا ہے، جس میں شیطان کا کچھ حصہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ وساوس پہ کنٹرول کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقے بتائے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر نماز میں وسوسہ آ رہا ہے تو اعوذ باللہ من خنزب، اور اگر عام زندگی میں کوئی وسوسہ تقدیر کے معاملے میں آ رہا ہے تو لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہیں۔ اعوذ بوجہ اللہ، مومن اس کا بھی راستہ بند کرتا ہے، لیکن اگر کوئی وسوسے کو بھی کنٹرول کرنا نہیں جانتا، یہ خاطرہ جب وسوسہ بنا تو وسوسے کے بعد یہ انسان کے ارادے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔